لمبا چوڑا ایک بیان کیا ہے کہ حدیث بیان کر رہے ہیں. اس کتاب کے اندر انہوں نے حدیث کے حوالے سے یہ بیان دیا ہے کہ حضرت عمر سے، اب وہ تفصیل ہے کہ حضرت عمر کو کیا کہا کیا نہیں کہا وہ میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے. اسی طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، لیس المؤمنون یجتمعون فی المساجد ویقولون لا الہ الا اللہ، کہ اے عمر، مومن وہ نہیں ہیں جو مسجد میں جمع ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں. مومن وہ نہیں ہیں جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور مسجد میں جمع ہوتے ہیں، بلکہ انہیں خاک بھی پتہ نہیں ہے اس کلمے کا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں پہلا کلمہ ہے لا یعنی نہیں، اور دوسرا ہے ہاں یعنی الا اللہ. تو ایک نیست ہے اور ایک است ہے، نہیں ہے اور ایک ہے. ان دونوں کا مطلب اور معنی سمجھنے کی کوشش کرو کہ ان کا یہ ہے اصل کلمہ لا الہ الا اللہ کا مقصد اور اس کا مطلب. کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جلد اسی کتاب کے دوسرے اس کے اندر کہ لا الہ الا اللہ کا جو توحید کا مطلب ہے ایک نست ہے اور ایک است ہے. مطلب اس کا کیا ہے یہ دیکھیں. کہتے ہیں کہ نفی جو اللہ نے کہا ہے کہ لا الہ نہیں ہے، یہ نفی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہ دیکھنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو نہ دیکھنا. اور الا اللہ سوائے اللہ کے. تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا. پہلے جز، کلمے کے پہلے جز کا مطلب ہے اپنے آپ کو نہ دیکھنا، اور دوسرے جز کا مطلب ہے کیا؟ کہ اللہ کو دیکھنا. ان سے پوچھیں کہ حضرت یہ کون سی منطق ہے تمہاری؟ یہ کون سی منطق ہے کہ کلمہ توحید کی تم جو یہ تشریح کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی نے یہ بتلایا، اپنی امت کے لوگوں کو بتلایا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے. وہی عبادت و پرستش کا لائق ہے. ورنہ یہ عقیدہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ ہے، تو یہ عقیدہ تو کفار و مشرکین بھی رکھتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، سب کچھ ہے. وہ تو تسلیم کرتے تھے اس بات کو. کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب ہے اللہ اپنے آپ کو نہ دیکھنا. گویا جو اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، دنیا کو دیکھ رہے تھے، شادی بیاہ کر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، صحابہ کرام ہوں کہ تابعین ہوں کہ صحابہ ہوں کہ ائمہ ہوں، یہ تمام سب اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم سے واقف نہیں تھے. یہ حضرت خواجہ غریب النواز جو تھے بیچارے سلطان الہند، جو فارس سے آئے تھے اور جو فارسی زبان بولتے تھے، انہیں اس کا بہت زیادہ علم تھا. چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر، کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ حضور تو پھر اس کلمہ طیبہ کا کیا اصل مقصد کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کلمہ طیبہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ جناب سید المرسلین نے فرمایا کہ کلمے کے معنی یہ ہے کہ سوائے ذات وحدہ لا شریک کے دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مظہر خدا ہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. نہ پیڑ ہے، نہ پودے ہیں، نہ درخت ہے، نہ کوئی بھی موجود نہیں ہے. اگر موجود ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. اب ان سے اگر پوچھا جائے کہ تو پھر یہ دنیا وغیرہ کیا ہیں، تو کہتے ہیں یہ سب مظہر ہیں. یہ ذرے ذرے میں سب اللہ ہی اللہ ہے. ایک ولی کو ہر جگہ اللہ ہی نظر آتا ہے. چنانچہ میں بتاؤں گا آگے کہ ابن عربی کو اپنی بیوی یا کسی عورت کے اندر بھی اللہ ہی نظر آتا تھا. وہ اپنی بیوی کو بھی اللہ ہی دیکھتا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ کہ وہ بھی اللہ ہے. ذرے ذرے میں ان کو اللہ نظر آتا ہے. اس لیے ایک دنیا میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، جو ہے سب اللہ ہی ہے. جو ہے سب انوار مظہر خدا ہیں، سب اللہ وحدہ لا شریک کے مظہر ہیں. چنانچہ شعر کہتے ہیں کہ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. چنانچہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ عارف کامل کون ہوتا ہے؟ عارف کامل کی حالت یاد الہی سے بھی گزر جاتی ہے. یعنی عارف جو کامل ہوتا ہے وہ یاد الہی میں مصروف نہیں رہتا ہے، بلکہ اس حالت سے بھی وہ گزر جاتا ہے، اللہ کی یاد سے بھی وہ گزر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک سالک یعنی صوفی غیر اللہ کا وجود اپنے دل سے نہ نکال دے، تب تک وہ منزل عرفان کے اوپر قدم رکھ ہی نہیں سکتا ہے، اور نہ ہی عارف کامل بن سکتا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ ایک اللہ ہے اور دوسرے اس کی یاد ہے، اور یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں. یعنی اللہ اللہ ہے اور اس کی یاد یہ غیر اللہ ہے. تو گویا ایک ہی دل کے اندر اللہ بھی ہے، غیر اللہ بھی ہے. یاد نکل گئی تب اللہ باقی رہتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر یاد موجود ہے تو گویا غیر اللہ بھی اس کے دل کے اندر ہے، اور یہ کفر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو ہے کفر ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر ہے کیونکہ یاد بھی ایک قسم کی دوئی ہے، اور دوئی عارفین کے نزدیک عین کفر ہے. یعنی یاد بھی کیا ہے؟ یہ اللہ کی ہم شکل ہے، اللہ کی ہمسر ہے. اگر اللہ کی یاد دل میں ہے تو یہ گویا اللہ کی غیر ہے. اس لیے اس یاد کو بھی ختم کر دو، صرف اللہ رکھو. اگر یاد دل کے اندر اللہ کے ہے، آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہے، تو پھر یہ عین کفر ہے. یہ ہے کلمہ طیبہ کی حقیقت. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اذکرونی اذکرکم. اذکرونی اذکرکم، میرے بندو تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اس کا اللہ کون ہے؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اللہ کے نیک اور صالح بندے وہ ہیں کہ جب اللہ کی یاد آتی ہے انہیں، ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے دل بھر آتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اپنے قرآن میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ میری یاد کرو، میری یاد سے غافل نہ ہو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو، اس دل کو ہم نے بنایا ہے، اور اس دل کو اطمینان اور سکون کس سے ملے گا؟ الا بذکر اللہ. اللہ کی یاد سے، اللہ کی ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، قرار ملے گا، چین ملے گا، اطمینان ملے گا. اور حضرت خواجہ غریب النواز کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی یاد یہ عین کفر ہے. اب آپ بتائیں یہ سلطان الہند کا خطاب دینے والے، اب لگاؤ نعرہ، لگاؤ نعرہ یا غریب النواز المدد، لگاؤ. یہ دیکھیں آپ کلمہ توحید کی حقیقت. یہ میری کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ غریب النواز اگر ولی اللہ تھے تو وہ بیچارے ایسی بات کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کوئی مومن کامل، کوئی ولی اللہ ایسی کفر کی بات نہیں کہہ سکتا ہے. اور اگر تم کہتے ہو نہیں یہ کتاب انہی کی ہے، انہوں نے کہی ہے، تو پھر یہ آدمی زندیق تھا، کافر تھا، دائرہ اسلام سے خارج تھا. حالانکہ میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ولی اللہ ہے، اللہ کا ولی ہے، تو وہ قطعاً ایسی کفر کی بات نہیں کہہ سکتا ہے. یہ میرا ایمان کہتا ہے، یہ میرا عقیدہ کہتا ہے. اور اگر تم کہتے ہو کہ یہ میری کتاب ان کی ہے، تو بتاؤ پھر یہ کیا لکھا ہوا ہے خواجہ غریب النواز نے. اور دیکھیں نماز کی حقیقت بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ نماز دو قسم کی ہوتی ہے. ایک نماز وہ ہے جو علماء اور فقہا پڑھتے ہیں. امام ابو حنیفہ فقیہ تھے، امام شافعی فقیہ تھے، امام مالک فقیہ تھے، امام احمد بن حنبل فقیہ تھے، امام اسحاق، امام اوزاعی، یہ تمام جتنے بھی، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے. کہتے ہیں کہ جو نماز علماء اور فقہا پڑھتے ہیں، ایک وہ نماز ہے، یہ ظاہری نماز ہے، یہ زاہدان خشک لوگ ہیں جو صرف قول و فعل تک ہی ان کی عبادتیں محدود ہیں، اور اس سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا ہے. اور دوسری نماز جو ہے وہ صالحین کی، بزرگوں کی ہوتی ہے، جس نماز سے حقیقی نماز ہے وہ، جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جو اعمال سے، قول و فعل سے نہیں ادا ہوتی ہے، بلکہ کس سے ادا ہوتی ہے؟ دل سے ادا ہوتی ہے. ہاں، یعنی آپ، یعنی جو صحابہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھاتے تھے پانچوں وقت کی، اور آپ نے باجماعت نماز کا جو حکم دیا اور لوگوں کو پڑھایا، صحابہ پڑھتے تھے، تابعین پڑھتے تھے، سب لوگ پڑھتے تھے، وہ جو قول و فعل سے نماز کو مانتے تھے، گویا وہ نماز اللہ تک نہیں پہنچاتی ہے. دل والی جو نماز ہے یہ اللہ تک پہنچاتی ہے، اور اس کا ثمرہ وصال الہی ہوتا ہے. یہ اے عمر، نماز حقیقی دراصل یہی رحمانی نماز ہے جو دل میں ادا ہوتی ہے. چنانچہ کہتے ہیں، اور جو لوگ یہ مسجدوں کے اندر قول و فعل سے نماز ادا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ گمراہ اور کافر لوگ ہیں. ہاں، لگاؤ نعرہ، لگاؤ نعرہ خواجہ غریب النواز کا. تم سب کے سب کافر ہو خواجہ غریب النواز کی نظر میں، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہو. اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ قبر پرست جو ہیں بیچارے، یہ زیادہ مسجدوں میں نہیں جاتے،
نہیں 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 نہیں، یہ تو کہتے بھی حضرت کا دامن پکڑ لو، نماز روزے سب معاف ہیں۔ ایک ایسی منزل آتی ہے جہاں ہم مجنون ہو جاتے ہیں، مجذوب ہو جاتے ہیں، جہاں ہمارے اوپر سارے تکلیفات شرعیہ، نماز روزے حج زکات سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ان کو دیکھو بے نمازی ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان کے علماء بھی نماز نہیں پڑھتے، ان کے اور جب علماء نہیں پڑھتے ہیں تو عوام الناس بھی الا من رحم اللہ، بعض لوگ ہیں بیچارے جو نہیں جانتے ہیں، اگر انہیں بھی پتہ چل جائے کہ بھائی بیعت کا اور سلسلوں میں نقشبندی، قادری، چشتی، شہروردی یا حضرت اور سجادہ نشین کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ نمازوں سے فرصت مل جائے، تو پھر وہ بھی صاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز، میرے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر اور گمراہ لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ کسی مرشد کامل کی صحبت میں رہ کر اپنے دل کو غرور نفسانیت کے خش و خاک سے پاک و صاف کریں، پھر معرفت الہی انہیں حاصل ہوگی۔ یہ دیکھیں خواجہ غریب نواز کی، چنانچہ کہہ رہے ہیں خوش قسمتی سے ایسا حقیقی نمازی، جیسا کہ حضرت بتا رہے ہیں، ایسا حقیقی نمازی ہزاروں لاکھوں میں سے ایک آدھ بھی مل جائے تو اس کی خدمت و صحبت اکسیر احمر سے بدرجہ بہتر ہے۔ نعوذ باللہ، یہ دیکھ رہے ہیں، خوش قسمتی سے ایک آدھ کوئی ایسا نمازی ہوگا جو رحمانی نماز ادا کر، اور حقیقت بھی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ دور رکھے ایسی شیطانی نماز سے جس میں قول و فعل نہ ہو۔ جو نماز ہمیں اللہ کے نبی نے بتلائی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تو اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجدے بھی ہیں، اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے، اس میں دیگر سورتیں بھی ہیں، اس میں درود بھی ہے، اس کے اندر اور بھی دعائیں ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں تسبیحات ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں قول و فعل کے ذریعے اس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا۔ یہ خواجہ غریب النواز اپنے ماننے والوں کو کوئی رحمانی نماز بتلا رہے ہیں، شیطانی نماز کو رحمانیت کا لیبل لگا کے لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہ دراصل گمراہ بت پرست لوگ ہیں جو اپنی بت پرستی پر نازا ہیں اور اپنے آپ کو نمازی شمار کرتے ہیں۔ ایسی بے حقیقت نماز سے کیا فائدہ ہے؟ اور دلیل پیش کر رہے ہیں، خواجہ غریب نواز کی دلیل دیکھو، کہہ رہے ہیں حدیث قدسی ہے، اور نعوذ باللہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ جھوٹی بات ہے، اللہ کے نبی کے اوپر یہ ولی اللہ بہتان لگا رہے ہیں۔ اگر یہ ولی اللہ تھے تو ہم یہ سب باتیں اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں تو کہ یہ ولی اللہ تھے تو یہ بہتان ہے کیا کہ الانبیاء والاولیاء یصلون فی قلوبہم دائمون، کہتے ہیں انبیاء اور اولیاء ہمیشہ اپنے دل میں نماز پڑھتے ہیں۔ کس میں نماز پڑھتے ہیں؟ انبیاء اور اولیاء اپنے دل میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی نماز حقیقی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب نماز دیکھو کیا ہوتی ہے ان کی، کہ صلاۃ الانبیاء والاولیاء حبس الحواس وعدد الانفاس، کہ انبیاء اور اولیاء کی نماز در حقیقت وہ نماز نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، بلکہ نماز وہ ہوتی ہے کہ جب وہ کہ نماز وہ ہے کہ جو حواس خمسہ جو ہے یعنی سانس وغیرہ، حبس الحواس یعنی آنکھ، ناک، سانس وغیرہ، یہ یعنی حواس خمسہ یعنی قوت شامہ، یعنی سونگھنے کا، دیکھنے کا، سننے کا، چکھنے کا، یہ جو قوت ہے یہ تمام سب بند ہو جاتی ہے اور ان کا ایک ایک سانس یاد الہی میں گزرتا ہے۔ ابھی تو یہ یاد الہی کو کفر کہہ رہے تھے اور ابھی کہہ رہے ہیں یاد الہی میں ایک ایک سانس گزرتا ہے، تو پھر انبیاء اولیاء ان کے کہنے کے مطابق تو عین کفر میں ملوث تھے، نعوذ باللہ، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یاد الہی تو دوئی ہے، غیر اللہ ہے، اور غیر اللہ کو دل کے اندر رکھنا یہ تو کفر ہے، عین کفر ہے، جیسا کہ خواجہ صاحب بتلا رہے۔ المہم دیکھیں ان باتوں میں تضاد دیکھیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اے عمر، نماز حقیقی رحمانی نماز ہے، اسی نماز سے پروردگار کا وصال حاصل ہوتا ہے۔ اے عمر، ذکر خفی اور نماز حقیقی یہ ترک وجود ہے، یعنی جو آہستگی کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، اور جو حقیقی نماز ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ترک وجود، اپنے آپ کو بھول جاؤ، اپنے آپ کو کچھ پاگل بن جاؤ، مجنون بن جاؤ، ترک وجود، سب کو چھوڑ دینا۔ یعنی عابدوں کی نماز جو ہوتی ہے، جو عابد اور زاہد علماء اور فقہاء ہیں ان کی نماز سجدے اور سجود پر ہوتی ہے، لیکن شعر لکھا ہے کہ نماز زاہدہ سجدہ سجودت، نماز زاہدہ سجدہ سجودت، اور نماز عاشقاں ترک وجودت، کہ زاہدوں کی نماز سجدہ سجود ہے، عالم فقیر زاہد عابد گزار جو ہیں عبادت گزار، ان کی نمازیں سجدہ سجود ہیں، لیکن جو عابدوں کی نماز ہے وہ حقیقی نماز عاشقوں کی ترک وجودت، اپنے آپ کو بھول جانا ہے، اپنے آپ کو گم کر دینا ہے، یہ حقیقی نماز ہے۔ اے عمر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو موجود نہ سمجھنا، غیر اللہ کا وجود دل سے بالکل نکال دینا، یہی اصل نماز ہے۔
اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ حضرت روزے کی حقیقت کیا ہے؟ تو کہنے ہیں روزہ یہ جو لوگ رکھتے ہیں کہ دن بھر بھوکے رہتے ہیں صبح سے شام تک، یہ روزہ حقیقی روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ حقیقی روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ جو ہے یہ لوگ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اللہ جنت دے، جنت کی لالچ میں، حوروں کی لالچ میں